الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكون الخامسة والخامسة أن تبغض لأهل العلماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو چند لمحہ کے لیے دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو تکلیف نہ ہو تو آپس میں مل جل کر بیٹھ لیں تو بہتر ہوگا۔ حضرات، آپ مغرب سے لے کے اب تک بہت سارے علماء کرام سے تقریر سنے اور سن لیے، اب جو ہے ہماری باری آئی ہے۔ مجھے اس بات کی کوئی افسوس نہیں ہے کہ پنڈال خالی ہے۔ اپنا کام یہ ہے کہ آؤں، تقریر کروں اور چلتا چلوں اور ثواب کے فہرست میں اپنا نام لکھاتا چلوں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کہ تم اپنے آپ کو عالم بناؤ، اغدو عالما او متعلما، یا طالب علم بناؤ، او مستمعا، یا علماء سے، طلباء سے، علماء سے سننے والا بنو، او محبن، اگر تم عالم بھی نہیں بن سکتے ہو، طالب علم بھی نہیں بن سکتے ہو، سننے والا بھی نہیں بن سکتے ہو، تو علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگر تم عالم دین سے محبت کرنے والا نہیں بن سکتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محترم بزرگوں، جب قتل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وسیم فرعون جیسے شخص، ملعون جیسے شخص اس سے غلط مطالب نکالتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 26 جو آیات ہیں، یہ تمام آیات جو ہیں، اسلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ جہاد کرو، قتل و قتال کرو۔ چنانچہ علامہ عینی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جہاد، الجہاد یقسم علی خمس، جہاد 5 قسموں میں منقسم ہوتا ہے، یعنی جہاد جو ہوتا ہے وہ 5 قسموں پر کیا جاتا ہے۔
نمبر 1 الجہاد بالنفس۔ نمبر 1 میں فرمایا کہ جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان کا اپنے آپ سے، اپنے نفس سے یہ مطالبہ کرنا کہ اے انسان تو جس غلط راستے کی طرف جا رہے ہو اس راستے کی طرف مت جاؤ۔ نفس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی شرابی ہے، شراب پیتا ہے، ایک آدمی زانی ہے، زنا کرتا ہے، ایک آدمی دھوکہ باز ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایک آدمی نافرمان ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو نفس یہ ان سے کہتا ہے کہ یہ مت کرو، یہ غلط ہے۔ یہ بھی رک جانا جہاد ہے۔ اس کو علامہ عینی علیہ الرحمہ نے مکمل وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، کوئی شخص زنا کرتا ہے، کوئی شخص بدکاری کرتا ہے، کوئی شخص شراب پیتا ہے، اگر نفس اسے یہ کہتا ہے کہ یہ عمل غلط ہے، اسے رک جاؤ، تو علامہ عینی علیہ الرحمہ کی تفسیر یہ موجود ہے کہ یہ بھی جہاد ہے، نفس کا جہاد ہے۔ افسوس کی بات ہے، لیکن آج کچھ کم وقتوں نے، کچھ لعینوں نے جہاد کی مفہوم کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ میں یہ کھلا کھلا کہتا ہوں، جہاد صرف مسلمانوں کی شریعت میں موجود نہیں ہے۔ جہاد چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ پادری ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جہاد ہر مذہب کے اندر ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھائی کسی مسلمان کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ وہ غریب شخص ہے، وہ محتاج ہے اور اس کا حالت بڑا ہی خستہ حال ہے، ان حالتوں کو دیکھ کر اگر اس کا وہ تعاون کر دیتا ہے، یہ تعاون کرنا بھی ان کے لیے کیا ہے؟ جہاد ہے، اس غیر مسلم کے لیے جہاد ہے۔ کیونکہ الجہاد اس لفظ کے اندر الف لام ہے، یہ الف لام استغراق کو شامل ہے، یعنی تمام لوگوں کو شامل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح یہ لفظ تمام عمومیت کو چاہتا ہے، اسی طرح یہ لفظ جہاد تمام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن آج ہر جگہ یہ غلط چیزیں ہیں کہ جہاد، قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ جہاد کرو، ان کو قتل کرو، ان کو قتل کرو۔ قرآن پاک کے اندر جو 36 آیات ہیں، اسی طرح 26 آیات ہیں، اسی طرح کنایتاً 70 آیات ہیں، کہیں پر بھی جہاد کے بعد قتل کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، اور کہیں قتل کے بعد کفار اور مشرکین پر جبراً اور سختی کے ساتھ اس پر عمل پیش نہیں ہوا۔ تو پہلا نمبر یہ ہوا قتل بالنفس۔ اسی طرح جہاد کا پہلا نمبر یہ ہوا قتل بالنفس، اور دوسرا نمبر ہوا قتل بالعمل۔ آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے، کسی بچی کی شادی ہے، اور اگر کوئی شخص تعاون کر دیتا ہے، ان کے گھر میں شادی ہے، بیاہ ہے، اگر اس پر مکمل تعاون کر دیتے ہیں، یہ ان کا عمل تعاون کرنا عند اللہ
ثواب ہے، اور یہ عند اللہ ثواب کا ہونا یہ کیا ہے؟ قتل بالعمل ہے، جہاد بالعمل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو بھی باتیں سنتے ہیں آپ ایسے شخص سے، ان کو چرچا میں ہی نہیں لانا چاہیے، ایسے شخص کو مٹا دینا چاہیے۔ تو برے قیب آدمی بھی نہیں، عوام بھی نہیں ہے، اور وقت بھی مختصر ہے۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اے ایمان والو، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسہ، کہ اے ایمان والو، تم اپنے اولاد کو عالم بناؤ، اگر عالم نہیں بنا سکتے ہو تو طالب علم بناؤ، کسی عالم کے پاس پڑھنے والا بناؤ، اگر تم یہ بھی نہیں بنا سکتے ہو تو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن حدیث کو سننے والا بناؤ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو ہر عالم کا محبت اپنی دل کے اندر بسا رکھو۔ لیکن افسوس کہ آج اس امت مسلمہ کے اندر سب سے بڑا فتنہ اگر بڑھتا ہے وہ علماء کے خلاف بڑھتا ہے۔ آج ہم اپنے رہنماؤں کی عزت نہیں کرتے، ہم آج اپنے علماء کی عزت نہیں کرتے۔ کہیں کوئی مولانا مل جائے، اے ملا جی کیا حال ہے؟ یہ کیا ہے؟ علماء کی توہین ہے، یہ علماء کی توہین ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس امت سے علماء کی محبت ختم ہو جائے گا تو یاد رکھنا قیامت بالکل قریب ہے۔ آج علماء جو باتیں بتا دے لوگ اس پر اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی مسائل معلوم کرنا ہو تو موبائل کے ذریعہ لوگ معلوم کرتے ہیں، گوگل کے ذریعہ مسائل معلوم کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعہ مسائل معلوم کرتے ہیں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ارے گوگل، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ سے مسائل حاصل کرنا علماء کی موجودگی میں درست نہیں ہے۔ کیوں اس لیے درست نہیں ہے؟ علماء بھی جب کوئی فتویٰ لکھتے ہیں، جب کسی فتویٰ کو صادر کرتے ہیں، کسی کے پاس دیتے ہیں، تمام علماء اس پر سائن کرتے، تصدیق کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کے اندر کوئی کمی ہو۔ چنانچہ موبائل کے اندر جو ایپس ہے، گوگل کے اندر جو ایپس ہے، اس کے اندر 2.5 لاکھ ایسے ایپس ہیں جس کے اندر یہودیوں کا چینل چلتا ہے، اسلامی چینل، اور اس چینل میں قرآن و حدیث کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا۔ فوراً فیس بک، واٹس ایپ میں پڑھا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھو، جب آپ کے پاس اصل چیز موجود ہے، اصل علماء کرام موجود ہے، تو آپ موبائل کے ذریعہ مسائل مت حل کیجیے۔ اور اگر موبائل کے ذریعہ آپ کوئی مسائل کو حل کرتے ہیں اس میں دیکھ لیجئے کہ علماء کی تصدیق ہے یا نہیں ہے، جو علماء حق ہے۔ اور اگر آپ تصدیق بھی نہیں کر پاتے ہیں، آپ کے ذہن میں اتنا علم نہیں ہے یہ مسئلہ غلط ہے یا صحیح ہے، پھر موبائل کو کسی عالم دین کے پاس لے آئیے اور کہیے کہ حضرت اس مسئلے کو دیکھیے، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مسائل بھی جو ہے آنن فانن ہمارے پاس آ جائے اور میں صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ حد تو یہ ہے کہ آج کچھ طبقات ایسے ہیں جسے 1 2 4 کتابیں اردو کا مطالعہ کرنا آ جائے، جسے بہشتی زبر مطالعہ کرنا آ جائے، دین کی باتیں آ جائے، اسی طرح بہار شریعت مطالعہ کرنا آ جائے،
تو وہ اپنے آپ کو بڑا مفکر سمجھتا ہے، اور یوں نہیں، وہ علماء کا ٹیسٹ بھی لیتا ہے، اور ایک علماء سے معلوم کیا، فلاں علماء سے معلوم کیا کہ یہ مسئلہ دیکھیں مولوی صاحب صحیح سے بتا پاتے کہ نہیں پاتے۔ یہ لوگوں کا مشن بن گیا، یہ ذہن بن گیا میرے دوست۔ ایک بات اور کہوں گا میں، جو ہم لوگ چلا لگا لیتے ہیں نا، خود کو بڑا مفتی سمجھتے ہیں، وہ یہ بولیں گے کہ ارے ہمارے امیر صاحب نے جو بتا دیا یہ مولانا صاحب اس طرح نہیں بتاتے، مولانا صاحب کو نہیں معلوم ہے کیا ہے، مولانا صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ عالم دین ہے، اس کا سند معتبر ہے، یہ جو جملہ منہ سے نکال دے، جو کلام پیش کر دے، وہ شریعت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی امیر صاحب کوئی بھی مسئلہ پیش کرتا ہے، جب تک وہ کسی عالم دین کی اس میں تصدیق نہ ہو تب تک اس کو پیش کرنا جائز نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کوئی مسئلہ سن لیتے ہیں، انڈائریکٹ کسی سے مت بولیے کہ یار یہ مسئلہ ایسا کرو، نہیں۔ آپ اگر کسی سے سنے ہیں تو واسطہ لے کر بولیے کہ فلاں مولانا کے منہ سے میں نے یہ مسئلہ سنا، فلاں حضرت نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا اور مسئلہ یوں بیان کیا تھا، میں بھی آپ کو یوں ہی بتا رہا ہوں۔ یہ تو کسی حد تک درست ہے، لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ مسئلہ بتاتا کچھ اور بتا دیتے کچھ۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات مسائل یوں ہی معلوم نہ کریں، علماء کے پاس جا کر مسائل معلوم کریں۔ آج افسوس ہے کہ مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے مسلمان حلال روزی تو کماتا ہے، لیکن اس کا حلال روزی حرام ہو جاتا ہے۔ مسلسل وہ جد و جہد کرتے ہیں، لیکن جد و جہد کرنے کے باوجود ان کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے پیسوں کو بینکوں کے اندر جمع رکھتے ہیں، لیکن جب وہ پیسہ بینکوں سے نکال کر اپنے گھر لے کر کے آتے ہیں، اسے یہ تمیز نہیں ہوتا کہ ہم کس اعتبار سے خرچ کریں، سودی پیسے کو بھی وہ اپنے ساتھ ہضم کر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ بینک جائیں علماء کی ضرورت پڑے گا، آپ استنجا کرنے بھی جائیں علماء کی ضرورت ہے، آپ کو آپ گھر بھی جائیں علماء کی ضرورت ہے، مسجد بھی جائیں علماء کی ضرورت ہے، نکاح بھی پڑھے علماء کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی قوم علماء کی دامن کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا تو وہ قوم ذلیل ہو جائے گی، وہ قوم رذیل ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ادھر سے حکم ہے کہ اختصار کیا جائے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، مفتی سہراب صاحب چاپدانی کلکتے والے وہ کہہ رہے ہیں 3:30 بجے ہم پہنچ پائیں گے آپ کو، ایسا ممکن ہے؟ آپ لوگ کیا رائے، بیٹھیں گے کہ دعا کر دیا جائے؟ دعا کیا جائے، بتا دیجیے۔ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعا کیا جائے، لہذا ان کی رائے مانی جائے۔ ادھر سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعا کر کے ختم کیجیے، 3:30 بجے تک ایسے بیٹھے رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ شاید ہم بھی آپ کے ساتھ آپ لوگ کو جلسہ سننے آئے، ہم اپنی آپ کو یہ سامنے بتائیں، مجبوری یہ بتائیں کہ ہم بھی جلسہ پہلی بار کیے ہیں، شاید سیکھ رہے ہیں، تو اسی لیے جو ہے آپ جن علماء سے بھی بات ہو تو وہ علماء مکمل طور پہ مغرب بعد آ جائے تو مانا جائے کہ یہ آئیں گے، ورنہ وہ سیدھی بات ہے کہ نہیں آئیں گے۔ لہذا یہ پہلی بار کا تھا، تجربہ آتے آتے تب آتا ہے، تجربہ ایک بار میں نہیں آتا ہے۔ یہی بات ہو گئی، دعا کریں، دعا کریں مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم أنت ربي فاغفر لي اللهم أنت ربي فاغفر لي. یا اللہ، یا حنان یا منان، یا کریم یا ودود، مغرب سے لے کے اب تک یا اللہ بہت سارے ہمارے علماء کرام نے تیری دین کی باتیں بیان فرمائی. یا اللہ اس کے اندر جو بھی خامی ہوئی اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ اس جلسوں کو، یا اللہ اس جلسہ کو مکمل لوگوں کے لیے نافع کا ذریعہ بنا. یا اللہ مکمل لوگوں کے لیے نافع کا ذریعہ بنا. یا اللہ حاسدوں کی حسد سے، ظالموں کی ظلم سے، شریروں کی شر سے، فتنوں کی فتین سے اس امت کی مکمل حفاظت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے گھر میں کنواری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں نیک صالح جوڑا نصیب عطا فرما. یا اللہ نیک صالح جوڑا نصیب عطا فرما. یا اللہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں، مکاتب ہیں، مساجد ہیں، خانقاہ ہیں، یا اللہ سب کی تو اس پر رحم کرم فرما. یا اللہ خصوصاً ہمارے اساتذہ اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں ہمارے، یا اللہ ان کا سلسلہ جہاں تک گیا، ان کے استاذ کو استاد در استاد، یا اللہ سب کی مغفرت عطا فرما. یا اللہ سب کی مغفرت عطا فرما. یا اللہ اس مجلس کے اندر جتنے حضرات موجود ہیں ان کے خاندان میں سے جو بھی جا چکے ہیں، خواہ وہ والدین ہو، دادا ہو، دادی ہو، جو بھی ہو، یا اللہ سب کی مغفرت عطا فرما. یا اللہ اس مجلس کے اندر کوئی بے اولاد ہے، یا اللہ اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے کریم آقا، اے کریم آقا، تیرے رب نے، تیرے حضور نے، تیرے لاڈلے محمد عربی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو بھی دعائیں مانگے ہیں، یا اللہ تمام لوگوں کا اس پر حصہ نصیب عطا فرما. اور جن جن دعاؤں سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگے ہیں اللہ ان سے ہم تمام حضرات پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو جناب محمد عربی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول منظور عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ آپ کی آمد اور سکون پر ہم اپنے قلوب کی گہرائیوں سے ہدیے کی امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں، جہاں آپ حضرات کے لیے عزت و عظمت، احترام و اکرام اور نیاز مندی کے بے شمار جذبات موجود ہیں، جنہیں احاطۂ اظہار میدانے سے وقت کی نزاکت عطا کر رہی ہے. ہم دعا کو ہے کہ باری تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا خیر جزیل عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو اب یہیں سے جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. حیات باقی تو ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ سنائیے. اصل بات وہ نہیں شاہ کہاں ہوگی یہی ہے. اٹھو اٹھو بہن ان کا فلا ختم. دلی بخش
وہ کہاں ہے سندو کہاں ہے اوہ شفا کے لگ رہی ہاں چلا کہاں ہے میں سپول میں اچھا سپول ادھر مطلب یہ گھر میں اقرا ہوا اچھا اقرا تدریسی فرائض وغیرہ میں انجام دے رہے ہیں آتے ہوں گے ایک دو مہینے کیا کیا ہاں مہینے چھٹی ہوئی ماشاء اللہ اتنا پیسے اناؤنسری کرنے والا اپنے علاقے میں موجود ہے ہم کو کیا ہوتا جی بکری آئی یہاں سے 4-5 کلو میٹر آپ کا رابطہ نمبر کام کرنے والوں کو ترتیب دینے میں دقت ہوئی اگر ترتیب صحیح رہتی نا جس طرح سے پہلی ترتیب بنی تھی آپ تھے اور آپ کے بعد تب تھے ارشد البدی صاحب ہاں اس ترتیب سے ہونے سے اتنی جلدی مجمع نہیں ٹوٹا نہیں ٹوٹا یہ لوگ غلطی کیا پہلے بتائیں ترتیب بننے کے بعد جو ہے پھر وہاں جا کر کے کہنے لگے کہ نہیں ختم کیجیے ان کو مؤخر کیجیے کیا ہوا جی اتنا سوچا اپنا نکلا نہیں جی یہاں کے لوگوں کے ہاں یہاں کے لوگوں حساب ہے عوام اور وہ حضرت شاید مطلب پہلے ہی بتا دیے کہ میں تو 3 گھنٹے تک ہاں پہلے وہ بول دیا تو بھائی یہاں تو لوگ السلام علیکم 2 گھنٹے تک تو بالکل کیا حضرت آپ نکلیں گے کیا ہاں نکلیں گے بولو آرام کیجیے آپ مت جائیے ہاں تھوڑی دیر میں ہاں رکو نہیں ہو چلو جی میں کھائے ہو کھانا وانا ہے تو ٹھیک چپ کیسے بولنا رے کپڑا پہن کا نا ہے صاحب پیٹ گیا صاحب جو ہے نا آخر میں رہتا ہے مجمع نہیں ٹوٹتا اب بھی اب تک لوگ اس کو دینا ہی نہیں چاہتے پیسے نہ ملے اٹھ کے بھاگ گئے کھانا کھا لیے کھانا ہاں کھانا کھا رہے یہیں پہ چلو کھا لیں لاؤ کھا لیتے سو گئے بھائی بھوک
اور یہ بیٹھ جاتے ہیں لاؤ گاڑی رکھنا پڑے گا کھانا کہیں اور انتظام ہے بیٹھے رہے اصل کیا ہوا انتظار بڑھے گا اب آیا تو بتا دیں ریان گیا ریان بیٹھو ہو کھائیں گے تو کیا یہ لوگ چپل کا مل گیا چپل کتنا 1-2 لاکھ روپیہ کم کتنا ہوا ٹھیک واہ دماغ بہت تیز ہے دماغ لائے تھے دماغ لائے تھے